بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قرآن پاک کی سورہ نجم لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اس کے 3 رکوع اور 62 آیات ہیں۔ سورہ نجم نام رکھنے کا معنی یہ ہے کہ ستارے کو نجم کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اس ستارے کی قسم دی گئی ہے اور سجدے والی صورتوں میں سب سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی، اور اسی سورہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بیان فرمایا گیا ہے، اور واقعہ معراج بیان کیا گیا ہے، اور واقعہ معراج کو جھٹلانے والے مشرکین کا رد فرمایا گیا ہے۔ اور ان مشرکین کا ذکر ہے اس سورہ میں جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور فرشتوں کا نام عورتوں جیسا رکھتے تھے، ان کا رد فرمایا گیا ہے، اور اس میں کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کی بخشش بیان کی گئی ہے اور ریاکاری کی مذمت فرمائی ہے، اور اسلام قبول کر کے پھر کافر ہونے کی مذمت کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ کوئی دوسرے کے گناہ پر نہ پکڑا جائے گا اور انسان اپنی ہی نیکیوں کے بدلے فائدہ مند ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال دیکھے جانے اور ان کی جزا کے متعلق بیان فرمایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے اور مرنے کے بعد وہی زندہ کرے گا۔ اس سورہ کے آخر میں قوم عاد اور سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اور ان پر آنے والے عذاب کا بیان کیا گیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے باز آ جائیں۔ سورہ طور کے آخر میں بھی ستاروں کا ذکر ہے اور سورہ نجم کے شروع میں بھی ستاروں کا ذکر ہے۔ سورہ طور میں کہا گیا تھا کہ کفار کہتے تھے کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اور اس سورہ نجم کی ابتدا میں کفار کے اس عمل کا رد کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں خاص ستارے ثریا کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صبح کے وقت غروب ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا ستارہ ہے جو معراج کے وقت آسمان پر گئے اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلے، اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ بہکے اور صرف اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ کفار کہتے تھے قرآن کو انہوں نے خود لکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قوت میں اتنی شدت تھی کہ انہوں نے قوم عاد، قوم سمود سب کو تہس نہس کر دیا اور وہ پلک جھپکتے میں ہی فنا ہو گئے۔ آخرت اور دنیا کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ شفاعت صرف اس کو ملے گی جس نے اللہ کی ہدایت کی پیروی کی ہو، اور کافر کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن اس کو اس کے کفر کا بدلہ مل کر رہے گا۔ فرشتے بھی صرف اس کی شفاعت کریں گے جس میں اللہ کی مرضی شامل ہو۔ کفار شفاعت کے اہل نہیں ہیں۔ جس نے صرف دنیا کی زندگی کو چاہا ان سے منہ پھیر لو، اور بے شک گمان یقین کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اور یہودیوں کا انجام سب نے دیکھا۔ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی ضرور دیں، جو کہ بہت ضروری ہے، جبکہ امیر لوگ صرف دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دینا فرض سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے اس کی طرف پھر نگاہ نہیں کی۔ کفار اتنے کم عقل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہماری مدد کریں گے قیامت کے دن،
اور جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور جو لوگ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ جو بے حیائی سے بچتے ہیں، گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ توبہ کرنے سے بھی کبیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت کی جگہ داخل کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے یہ سب بیان کیا گیا ہے۔ عبادت میں ریاکاری اور نمود و نمائش سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خود کو ہمیشہ پاک صاف رکھو۔ اس سورہ میں ایک آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی ہے، جو پہلے ایمان لایا اور پھر اس سے پھر گیا اور کافر ہو گیا اور سزا پائی۔ اور کہا گیا ہے کہ کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اور اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر پورے اترے، کیسے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا۔ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور کوئی بھی کسی دوسرے کے گناہ پر نہ پکڑا جائے گا، اور انسان اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ حاصل کرے گا۔ کافر کوئی بھلائی نہ ملے گی آخرت میں، اور وہ جو نیکی کرتا ہے اس کو اس کا اجر ضرور دنیا ہی میں کسی بھی صورت میں دے دیا جائے گا۔ اور کہا کہ میت کو نیک اعمال کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی مر جائے تو اس کے نام کا صدقہ دینا افضل ہے، جو مردے کو ضرور پہنچتا ہے، اور جو ختم دلواتے ہیں وہ بھی ان کو ضرور پہنچتا ہے، یعنی کہ مردوں کو کچھ بھی پڑھ کر بخش دینا بہت ثواب کا کام ہے۔ اعمال دیکھنے کے بعد اللہ اس کو اس کا بدلہ ضرور دے گا، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اور رونے اور ہنسنے پر اللہ ہی قادر ہے، اور قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے۔ سورہ نجم کی ابتدا میں کفار کے اس عمل کا رد کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں خاص ستارے ثریا کی طرف اشارہ ہے۔ کفار کتنے کم عقل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہماری مدد کو آئیں گے۔ ہمیں اپنے ہر عمل کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے رلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ہنساتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے نطفے سے نر اور مادہ بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ غنی کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور شعراء ایک ستارہ تھا، اور خزاع قبیلے کے لوگ اس ستارے کی پوجا کرتے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ اس ستارے کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ عاد اور سمود اور صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا غرق کر کے، وہ ظالم اور سرکش تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال تک ان کے ساتھ رہے، مگر انہوں نے پھر بھی ان کی دعوت قبول نہ کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر کون کہاں شک کر سکتا ہے؟ قیامت آیا ہی چاہتی ہے، جو کہ بہت قریب ہے، اس لیے اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ اور قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔
کہ وہ کب ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اللہ کی طرف سجدہ کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ یہ تو تھا اس سورہ کا خلاصہ۔ اب میں آپ کو اس سورہ کے کچھ فضائل بیان کر دوں، کیونکہ قرآن میں ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر مراد پوری ہو تو باوضو ہو کر 21 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں، اور پریشانی دور کرنے کے لیے بھی 21 مرتبہ پڑھیں۔ جو اس سورہ کو ایک بار پڑھے گا تو اسے دشمن پر فتح حاصل ہوگی، اور درد ذہ کے لیے پڑھنا بہت مفید ہے۔ یہ تو تھے اس سورہ کے فضائل۔ امید ہے آپ کو یہ سورہ کا ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی سورہ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔